بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ایک اور شاعری کی بہت پیاری سی کتاب کے ساتھ آدھی شب اور پورا چاند، یہ اورنگزیب نیازی صاحب کی یہ کتاب ہے۔ جسم شیشے کا خدا سے مانگا جب تیرے ہاتھ میں پتھر دیکھا۔ یہ میرے کلاس فیلو تھے اورنگزیب نیازی، اور یہ انہوں نے تو نہیں ویسے گفٹ کی تھی، میں نے خریدی تھی، لیکن انہوں نے اپنا آٹوگراف لکھ کے دیا تھا سائرہ کمل کے لیے، جن سے ہر بات پر مجھے ہمیشہ اختلاف رہا اور کئی بار لڑائی بھی ہوئی، لیکن نہ جانے کیوں ان کا احترام میرے دل سے نہ جا سکا، اب بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اورنگزیب 1/11/2000۔ بس اسی سے اندازہ کر لے کہ یہ میرا کس قسم کا کلاس فیلو تھا اورنگزیب نیازی نا۔ اور انہوں نے سیکنڈ ایئر میں میرا جب ہمارا فائنل ایئر تھا تب ان کی یہ کتاب آئی تھی، اور اس وقت انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ میری کتاب آپ سب لوگ خریدیں۔ ترک تحصیل عیسیٰ خیل میاں ولی اورنگزیب نیازی، بس اس لیے میری اس سے بن نہیں سکی۔ اچھا، شاعری ان کی اچھی ہے، ان کی اس حساب سے کہ یہ سیکنڈ ایئر میں یہ کتاب لکھی گئی ہے، اچھی ہے۔ مطلب یہ کہ وہ بیلنس جسے کہتے ہیں نا، کافی شعروں کو اچھا اس کو کرنا آتا ہوتا تھا۔ وصل کے دل پذیر لمحوں میں کچھ عجب اضطراب دیکھے ہیں، جدائی کے تصور سے یہ آنکھیں جلنے لگتی ہیں، تمہارے ہجر کی وحشت سے سانسیں جلنے لگتی ہیں، تمہارے ساتھ بیتی بارشیں جب یاد آتی ہیں، تمہاری یاد کی حدت سے راتیں جلنے لگتی ہیں، جب تیرا حسن بکھرتا دیکھوں، شہر کا شہر اجڑتا دیکھوں، پھر کوئی سنگ گرے گا مجھ پر تیرے لہجے کو بدلتا دیکھوں۔ کافی اس میں اس کی غزلیں بھی ہیں، اس میں اس کی نظمیں بھی ہیں، جس میں سے کچھ اچھی بھی ہیں اور کچھ بس نارمل سی بھی ہیں۔ پتہ نہیں، وہ لگ رہا ہے نا میری متعصبانہ رائے نہ ہو جائے کہیں، لیکن یہ میں بالکل بھی کسی تعصب کی وجہ سے نہیں کہہ رہی ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ میری اس کے ساتھ بالکل بھی نہیں بنی 2 سالوں میں، اور مجھے اس کے ساتھ بہت زیادہ اختلاف تھے، اور لیکن اس کے باوجود بھی اس کی شاعری پہ میں جو یعنی کہ بتا رہی ہوں، بالکل میں نارمل وہی بتا رہی ہوں جو ہے۔ دوسروں کے جو دل میں بستے ہیں اپنے گھر میں غریب ہوتے ہیں، ذکر چھڑتا ہے جب کبھی تیرا دوست اپنے رقیب ہوتے ہیں، دل میں ہو کے بھی دور رہتے ہیں، ہر کسی کے نصیب ہوتے ہیں۔ کیونکہ میں نے نا اس سے زیادہ اچھی شاعری اس ایج میں پڑھی ہے، لیکن وہ بس پتہ کیا کچھ ہمارا یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے اورینٹل کالج کے اسٹوڈنٹس کا کہ ایم فل کرنے کے لیے نا ان کو کم از کم 2 مقالے، یا اس وقت تو 2 ہی تھے، مجھے اب یاد بھی نہیں، ہو سکتا چینج ہو گیا ان کے، اور 1 کتاب، یہ چیزیں ہونا ضروری ہے۔ تو اس وجہ سے نا بہت سارے لڑکے یہ کام کرتے تھے، کتاب چھپ جائے ہماری۔ ابھی حوصلے سفر کے تھے جواں، مگر تیرے بعد ہم سفر کوئی ملا نہیں۔ شاعری پڑھ کے ایک بہت ہی اچھا اور سافٹ اور بہت ہی اچھا امیج سامنے آتا ہے، جو حقیقت میں بالکل چینج ہوتا ہے۔ لیکن میں یہی پھر آپ کو کہوں گی کہ جس مصنف کو، جس شاعر کو آپ پسند کرتے ہیں، کوشش کریں اس سے کبھی ملے نا، جتنا مرضی دل آپ کا چاہے، کیونکہ مل کے آپ کا اتنا کہ دل ٹوٹتا ہے کہ پھر آپ کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ وہ بندہ تھا، اس لیے خاموشی رہیں۔ تیرے جانے کا یقین ہے لیکن دل ہے ناداں، سمجھتا ہی نہیں، تیرے لہجے سے بہت تھا مانوس، اب کسی طور بہلتا ہی نہیں۔ سمجھ رہے ہو بچھڑ کے تم سے میرا تو جینا محال ہوگا، مگر جدائی کا زخم کھا کے بھی مسکرایا تو کیا کرو گے۔ تمام ہوگی یہ رات کب سحر ملے گی، ہے تشنا تشنا سوال میرے، جواب دے دے۔ شاعری میں ایک جو شاعری کو سمجھتے ہیں نا، میں آپ کو ذرا ایک سمپل بات میں بتاتی ہوں کہ ایک ہی بحر میں نا، یعنی کہ غالب کا، میر کا، یا کسی امجد کسی بڑے شاعر کا وہ ایک شعر آپ سمجھ لیں ایک ہے، تو اس کی نا بحر میں اور اسی کو تھوڑا سا چینج کر کے بہت سارے لوگ نا اپنی شاعری کرتے ہیں، اور اس میں وہ بہت ساری یہی چیزیں ہیں
دوسروں کی یعنی کہ بہرے ہیں اور مطلب یہ کہ سبھی کرتے ہیں، اگر یہی نہیں بیچارہ صرف کرتا، اب تو پتہ نہیں کہاں ہوگا، یقیناً کسی اسکول میں ٹیچر ویچر ہوں گے اردو کے، یا ایسے بن جاتے ہیں اردو کے تجزیے، وہ جو ہوتے ہیں تجزیہ نگار، اور اردو کے مطلب وہ کیا کہنا چاہیے لکھنے والے۔ زاہد منیر عامر صاحب اس کو کافی سپورٹ کرتے تھے، میرے سر تھے پنجاب اورینٹل یونیورسٹی کے، اور انہوں نے ہی اس کا وہ یعنی کہ وہ لکھا بھی ہے اس کے بارے میں نا۔ اورنگزیب کی پیشانی پہ چمکتا سورج امید دلاتا ہے کہ وہ ہمیں مایوس نہیں کرے گا۔ سر کو تو ویسے واقعی اس نے کبھی مایوس نہیں کیا تھا، اور یہ اپنی داستان جو اس نے لکھی ہے اپنے بارے میں بتایا ہے، یہ کوئی میاں والی کا کوئی تھا، تحصیل ساحل کا کوئی گاؤں سے یہ مطلب آیا ہوا تھا، ہاسٹل میں رہتا تھا لڑکا، اور اس نے یہ کتاب لکھی تھی اپنی، اور وہ وہاں پہ سم ٹائم جو ہمارے آؤٹ سائڈر اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں نا، پتہ نہیں وہ لاہور کے لوگوں سے کیوں اتنا اریٹیٹ ہوتے ہیں، ان کو کیوں اتنا غصہ آ رہا ہوتا ہے لاہور کے لوگوں پہ۔ ٹی اے ملک کے لیے ایک نظم، اب میں کیا کہوں اس کے بارے میں، ہاں جس کے لیے لکھی اس کو بھی پتا ہوگا، جسے لکھی اس کو بھی پتا ہوگا۔ تو وہ نا ان کو نا وہ بس بیچارے نا لاہور میں رہنے کا نا ہم سے بدلہ لیتے رہتے ہیں یہی کہہ سکتی ہوں میں نا۔ خشک پیڑوں پہ جو بیٹھے ہیں پرندے لوگوں، حوصلہ ان میں اڑانوں کا کہاں ہوتا ہے، تو وہ جو بدلہ لیتے نا، وہ تو حالانکہ جو لاہور کے بیچارے ہوتے ہیں نا وہ کم ہی ہوتے ہیں، ان کو تعلیم سے ذرا کم ہی دلچسپی ہوتی ہے۔ جو باہر کے لوگ ہوتے ہیں نا انہیں ہماری یونیورسٹی کالجز سے بہت زیادہ دلچسپی ہوتی ہے، ان کے لیے اورینٹل پنجاب یونیورسٹی بہت بڑی چیزیں ہوتی ہیں، ہم لوگوں کو شاید قدر نہیں ہو رہی ہوتی۔ اے دکھ دریا اب رخ اب کس کی جانب موڑے گا تو، روشن گھر ہریالہ گاؤں دل کی بستی سارا کچھ تو ڈوب چکا ہے۔ یہ اچھی نظم تھی اس کی، چھوٹی سی نظم لیکن اچھی تھی۔ تیرا کہنا بجا ہے ہاں تجھے میں نے بلایا ہے، ہر ایک نقش تیری یاد کا دل سے مٹایا ہے، بجا ہے یہ تیرا کہنا۔ حسرتوں خواہشوں کا نگر زندگی، ظلمتوں وحشتوں کا اثر زندگی۔ اچھا بس کیا میں اب کہوں شاعری کے اور نثر کے ان چیزوں کے متعلق، بس نہ ہی کچھ کہوں تو اچھی بات ہے۔ خیر اب ایک اچھی کتاب ہے اور ایک یادگار، اچھی بھی یادیں تھیں بری یادیں بھی ہیں، اور آپ لوگ اگر دل چاہے تو آپ ضرور آدھی شب اور پورا چاند اس کو پڑھیں، اچھی مطلب وہ ہے سلجھے ہوئے اچھے شاعر کا پتہ ملتا ہے۔ میں اورنگزیب کو خوش آمدید کہتا ہوں، ڈاکٹر وحید قریشی صاحب، یہ سارے جو تھے یہ وہاں پہ کوئی ہیڈ تھا ہمارا، کوئی ٹیچر تھا، کوئی ایکس ٹیچر تھا، یہ ریفرنسز سارے مل جاتے ہیں وہاں سے نا، جنہوں نے اگر اپنا کیریئر وہ جو کو بنانا ہو نا اور وہ سوچ کے ہی آئے ہو نا، تو ان کو یونیورسٹی میں یہ چیزیں مل ہی جاتی ہیں نا۔ جو مجھ کو میرا آپ دکھا دے ایسی ہی نظر ڈھونڈ رہا ہوں میں۔ تو چلیں، اورنگزیب نیازی صاحب، اچھی بھی یادیں تھیں بری بھی یادیں تھیں، اللہ پھر بھی دعا ہے اللہ ان کو کامیاب کرے، اور شاعری کی یہ کتاب آپ پڑھیے گا اگر آپ کا دل چاہے اچھی شاعری پڑھنے کو، تو اس کتاب کو خرید لیجئے گا اور ضرور پڑھیے گا، نہیں تو کہاں لائبریری وغیرہ سے تو مل ہی جائے گی۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔